तूफान, कुश्ती और कुजोदी। हजरत नूह का किस्सा जो इस्लाम समेत 3 मज़ाहिब में बयान किया गया। हमने इसे और जो कुश्ती में उसके साथ थे इन्हें नजात दी और उन सब लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था। मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान में कुछ इस तरह अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह का जिक्र किया गया है, जिनकी कौम में दावत मानने वालों को एक नई जिंदगी मिली मगर इनकार करने वाले एक तूफान में गर्क हो गए। मजहबी रवायात के मुताबिक हजरत आदम की 10वीं पुश्त में पैदा होने वाले हजरत नूह का जिक्र मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान के अलावा मसीहियत और यहूदियत में भी पाया जाता है। इनमें यह बताया गया कि हजरत नूह एक ऐसे पैगंबर थे जिन्हें खुदा ने एक तूफान के बारे में मुतनब्बे किया था। उन्हें एक ऐसी कुश्ती तामीर करने का हुक्म दिया गया जिसकी मदद से चंद ईमान लाने वालों और जानवरों के जूड़े को बचाया गया। हजरत नूह से जुड़े इस वाक़ये के बारे में तीनों मज़ाहिब बात करते हैं, मगर ये कैसे मुमकिन हुआ, इस हवाले से इस्लाम, मसीहियत और यहूदियत में दी गई तफसीलात किया है। नबूवत। इस्लामी सिकालर वहीद अल-दीन खान अपने मज़मून हजरत नूह का पैगंबराना रूल में लिखते हैं कि उनकी तहरीर में इस्लामी तालीमात के हवाले से दर्ज है कि अल्लाह ने हजरत आदम को जो शरीयत दी थी उनके बाद की नस्लें इस पर बाकी रहीं, मगर धीरे धीरे इनमें ज़वाल आया। जब बिगाड़ की ये हद आई तो अल्लाह ने उनके दरमियान उन्हीं की कौम से पैगंबर नूह को पैदा किया। सूरा अल-मोमिनवन की आयत हैं कि हमने नूह को इसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा था तो इसने दावत दी कि मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। फिर क्या इसके शरीक ठहरा कर तुम उसके गज़ब से डरते नहीं हो। अहदनामा कदीम की किताब पैदाइश में बयान है कि हजरत नूह को एक ऐसी कौम में भेजा गया जो बदकिरदारी, जुल्म और बदमालियों में मुब्तला थी। अहदनामा जदीद पतरस 2:5 में हजरत नूह को रास्तबाजी की मनादी करने वाला कहा गया, जिन्होंने अपनी कौम को खबरदार किया। तबलीग और कौम की सरकशी। कुरान के मुताबिक हजरत नूह ने अपनी कौम को मुसलसल 950 साल तक हक की तरफ बुलाया। इससे मुतालिक कुरान की सूरा अल-अनकबूत में जिक्र है कि और बेशक हमने नूह को इसकी कौम की तरफ भेजा, पस वो उनमें 50 कम 1000 साल रहा। तौरात किताब पैदाइश में इस मुद्दत को हजरत नूह की उम्र बताया गया है। इस तवील मुद्दत में उन्होंने दिन रात लानिया और खुफिया हर तरीके से अपनी कौम को रास्त पर लाने की कोशिश की, लेकिन इसके बकौल उनकी कौम ने उनकी दावत को ठुकरा दिया। कुरान की सूरा अल-मोमिनवन में है कि इसकी कौम के सरदारों ने जो मुनकिर थे कहा कि ये तो बस तमेरी जैसा एक आदमी है, ये तुम पर बरतरी हासिल करना चाहता है। अल्लाह को अगर भेजना होता तो फरिश्ते उतारता। हमने इस तरह की बात अपने अगले बुजुर्गों में तो कभी सुनी नहीं। कुछ नहीं, ये एक आदमी है कि जिसको जुनून लाहिक हो गया है। सो कुछ दिन इसका इंतजार करो, इसके ये वसावस खत्म हो जाएंगे। सूरा अल-कमर में है कि हमारे बंदे को उन्होंने झूठा करार दिया और कहा कि ये दीवाना है, और वो बुरी तरह झिड़का गया। आखिर इसने अपने परवरदिगार से फरियाद की कि मैं मगलूब हो चुका, अब तो इनसे बदला ले। किताब नदिश 6:5-7 में है कि खुदा ने ज़मीन पर इंसानों की बदमालियों और उनके दिलों के ख्यालात की मुसलसल बुराई को देखा और दुनिया को तबाह करने का फैसला किया। सूरा अल-कमर में है कि तब हमने मूसलाधार बारिश से आसमान के दरवाजे खोल दिए और ज़मीन को इस तरह फाड़ अलिफ के वो चश्मे ही चश्मे हो गई। फिर ज़मीन व आसमान का पानी इस निशान पर बाहम मिल गया जो उसके लिए मुकर्रर किया गया था। तूफान नूह और कुश्ती की तामीर। कुरान में है कि जब कौम नूह ने हक को मुसलसल ठुकराया और उनका मजाक उड़ाया तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह को कुश्ती बनाने का हुक्म दिया। सूरा अल-मोमिनवन में है कि बस हमने इस पर वही भेजी कि हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक कुश्ती बना। बाइबल से मालूम होता है कि इस कुश्ती का सारा नक्शा, इसकी जुज़ियात की तफसील के साथ अल्लाह ताला ने हजरत नूह को खुद बताया था ताकि ये आने वाली सूरत हाल का मुकाबला कर सके। अहदनामा कदीम पैदाइश 6:14-16 के मुताबिक हजरत नूह को तफसीली हिदायत दी गईं कि कुश्ती को गोफर लकड़ी से बनाया जाए और उसकी लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ हो, जिसमें 3 मंजिलें होंगी और एक खिड़की बनाई जाएगी। मसीहियत में भी हजरत नूह की कुश्ती की कहानी यही है। बाइबल इब्रानियों में है, ईमान ही से नूह ने जब खुदा की तरफ से इस चीज की खबर पाई जो अभी देखने में न आई थी, खौफ खाकर अपने घराने के बचाव के लिए एक कुश्ती बनाई।
تب حضرت نو کو حکم ملا کہ وہ اپنے اہل خانہ ایمان لانے والوں اور ہر جاندار کے جوڑے کو کشتی میں سوار کر لے۔ سورہ المومنون میں ہے کہ جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا اور اپنے گھر والوں کو کشتی میں لے لو، مگر ان کو نہ لینا جن پر عذاب کا حکم ہو چکا ہے۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت ہے کہ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ سورہ ہود ہی میں ہے کہ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا، اکثر مفسرین کے مطابق کنعان بھی میرے اہل میں سے ہے، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، بے شک اس کا عمل نیک نہیں، پس مجھ سے وہ چیز نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں۔ قرآن کے مطابق جب زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور آسمان سے موسلا دھار بارش برسی تو زمین پانی میں ڈوبنے لگی۔ سورہ القمر میں ہے کہ تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو اس طرح پھاڑ الف کے وہ چشمے ہی چشمے ہو گئی۔ پھر زمین و آسمان کا پانی اس نشان پر باہم مل گیا جو اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ تورات کی کتاب پیدائش کے 7ویں باب میں آسمان سے پانی برسنا اور زمین کے سوتوں میں سے نکلنا لکھا ہے۔ تورات میں حضرت نوح کے کسی بیٹے کی نافرمانی یا طوفان میں ہلاکت کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ حضرت نوح کی بیوی اور بیٹا بھی ہلاک ہوئے۔ سورہ التحریم سے علم ہوتا ہے کہ حضرت نوح کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی اور وہ اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہوئی۔ اسی طرح جب طوفان آیا تو حضرت نوح کے ایک بیٹے نے کشتی پر سوار ہونے سے انکار کر دیا اور پہاڑ پر پناہ لینے کی کوشش کی۔ قرآن سورہ ہود میں اس واقعے کو یوں بیان کرتا ہے کہ نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور کہا، یہ میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ تورات میں حضرت نوح کی بیوی کا کوئی خاص ذکر نہیں ملتا، نہ ہی ان کے کسی بیٹے کی ہلاکت بیان کی گئی ہے، بلکہ پیدائش 7 کے مطابق نوح اپنی بیوی، بیٹوں سام، ہام، آفنس اور ان کی بیویوں سمیت کشتی میں داخل ہوئے اور سب بچ گئے۔ تورات میں کسی بیٹے کی نافرمانی یا طوفان میں ہلاکت کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ چونکہ عہد نامہ جدید میں حضرت نوح کی کہانی عہد نامہ قدیم تورات سے ماخوذ ہے، اس لیے یہاں بھی حضرت نوح کی بیوی یا کسی بیٹے کی ہلاکت کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ عبرانیوں 11:7 میں حضرت نوح کو ایمان کی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کا پورا گھرانہ نجات پا گیا۔ پھر طوفان نے سب کچھ بہا دیا اور زمین پر صرف وہی بچے جو کشتی میں سوار تھے۔ کتاب جوبلیز میں طوفان کے وقت حضرت نوح کی عمر 600 سال بتائی گئی ہے۔ طوفان کا خاتمہ اور نئی زندگی کی شروعات۔ بائبل میں لکھا ہے کہ پانی 40 دن اور 40 راتوں تک برستا رہا۔ 40 دن بعد پانی کم ہونا شروع ہوا اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ یہ مقام آج ترکی میں ارارات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سورہ ہود میں ہے کہ اور کہا گیا، اے زمین، اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان، رک جا، اور پانی سکھا دیا گیا اور معاملہ پورا کر دیا گیا اور کشتی جودی پر ٹھہر گئی۔ ترجمان القرآن میں ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ حضرت نوح کا ظہور اس سرزمین میں ہوا تھا جو دجلہ اور فرات کی وادیوں میں واقع ہے۔ دجلہ اور فرات آرمینیا کے پہاڑوں سے نکلے ہیں اور بہت دور الگ الگ بہ کر عراق زیری میں باہم مل گئے ہیں اور پھر خلیج فارس میں سمندر سے ہم کنار ہوئے ہیں۔ آرمینیا کے یہ پہاڑ ارارات کے علاقے میں واقع ہے، اسی لیے انہیں تورات میں ارارات کا پہاڑ کہا ہے، لیکن قرآن نے خاص اس پہاڑ کا ذکر کیا جس پر کشتی ٹھہری تھی، وہ جودی تھا۔ تصویر کا کیپشن ترکی میں ماؤنٹ ارارات، جسے ایگری ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے، پر مبینہ طور پر نوح کی کشتی کا سراغ ملا ہے کو جودی کہا ہے۔ اسلامی سکالر ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ زمانہ حال کے بعض شارحین نتورات کے خیال میں جودی اس سلسلہ کو کا نام ہے جس نے ارارات اور جارجیا کے سلسلہ ہائیکو کو ملا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سکندر کے زمانے کی یونانی تحریرات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ کم از کم یہ واقعہ تاریخی ہے کہ 8ویں صدی مسیحی تک وہاں ایک معبد موجود تھا اور لوگوں نے اس کا نام کشتی کا معبد رکھ دیا تھا۔ وحید الدین خان لکھتے ہیں کہ حضرت نوح کی قوم میسوپوٹامیہ کے علاقے میں آباد تھی۔
ان کے مطابق جب سیلاب کا پانی اونچا ہوا اور حضرت نو کی کشتی اس میں تیرنے لگی تو وہ مختلف سمتوں میں جا سکتی تھی، مگر کشتی نے خدائی حکم کے تحت ترکی کا رخ اختیار رکا۔ بظاہر اس کا سبب یہ تھا کہ میسوپوٹامیہ سے قریب ترین پہاڑی سلسلہ جہاں گلیشیئر بنتے ہوں وہ جودی آرارات کا سنلام کو تھا۔ تقریباً 1600 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کشتی نو ترکی کے مشرق میں واقع جودی پہاڑ پر پہنچی اور وہاں ٹھہر گئی۔ کتاب پیدائش میں ہے کہ اور خدا نے نو اور سب جانوروں اور سب چرندوں کو یاد کیا جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور خدا نے زمین پر ہوا چلا دی اور پانی گھٹنے لگا۔ اور 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑوں پر جا ٹھہری۔ نو نے پہلے ایک کوہ چھوڑا جو واپس نہ آیا، پھر انہوں نے ایک کبوتر چھوڑا جو واپس آیا کیونکہ زمین ابھی خشک نہ ہوئی تھی۔ 7 دن بعد دوبارہ کبوتر چھوڑا جو زیتون کی ایک پتی لے کر آیا، جس کا مطلب تھا کہ زمین پر پانی اتر چکا ہے۔ جب تیسری بار کبوتر کو چھوڑا تو وہ واپس نہیں آیا، جس کا مطلب تھا کہ زمین خشک ہو گئی ہے۔ کتاب پیدائش میں یہ بھی درج ہے کہ نو نے ایک قربان گاہ بنائی اور خدا کے لیے قربانی پیش کی، جسے خدا نے قبول کیا اور وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ ایسا طوفان نہیں لائے گا۔ خدا نے نو اور ان کی نسل کے ساتھ عہد کیا اور کہا کہ وہ زمین پر دوبارہ ایسا طوفان نہیں بھیجے گا، اور اس عہد کی نشانی کے طور پر قوس قزح کو مقرر کیا۔ قرآن میں یہ بیان موجود نہیں۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے اس وشت کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ دوسری جگہ ہے ہم نے اس وشت کو ایک نشانی کے طور پر باقی رکھا، پھر کوئی ہے سوچنے والا۔ ترکی کے ارارات پہاڑ کے علاقے میں ایک کشتی نما چٹان بھی دریافت ہوئی ہے، جسے بعض محققین حضرت نو کی کشتی سے منسوب کرتے ہیں۔ قرآن، تورات اور مسیحی بائبل میں حضرت نو کے بعد نئی زندگی کے آغاز میں چند بنیادی نکات مشترک ہیں، جیسے کہ ان کی نسل کا باقی رہنا اور زمین پر زندگی کا دوبارہ بحال ہونا۔ کتاب پیدائش کے مطابق نو کے 3 بیٹے سام، حام اور آفس پوری دنیا میں انسانی نسل کے بانی قرار دیے گئے۔ مسیحیت میں تورات کی بیان کردہ تفصیلات کو برقرار رکھا گیا ہے۔ قرآن کی سورہ الصافت کی آیات ہیں کہ ہم نے اس نو کو اور اس کے لوگوں کو بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا، اور بعد کے زمانوں میں اسی کی نسل کو باقی رکھا، اور پچھلوں میں ایک گروہ کو ہم نے اس کی ملت پر چھوڑا۔ نو پر سلامتی ہے تمام دنیا والوں میں۔ ہم خوبی سے عمل کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔